اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم سلام عزیز خدا سلام امید جہاں لگام دو ان بےہودہ زبانوں کو جو میرے وقت کے امام کے خلاف بکواس کر رہی ہیں۔ دیگر مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام، ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے کسی کی توہین، لیکن یاد رکھ اگر باقیوں کے مقدسات ہیں تو ہمارے بھی ہیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے مقدسات کی توہین کرے۔ میرے وقت کا امام میرے مقدسات میں سے ہے، علی کا بابا میرے مقدسات میں سے ہے، بطول بی بی میرے مقدسات میں سے ہے۔ ہم زبانیں کچھی سے نکال دیں گے جو ان کے خلاف بکواس کریں گی۔ اور حکومت وقت سے میں اپیل کر رہا ہوں، یہ کیا انصاف، یہ کیسا قانون، یہ کیا ملک ہے، آئین ہے یا جنگل ہے؟ اگر میرے ممبر پہ کوئی بات ہو جائے تم درمیان میں آ کے ہمارے ذاکرین کو ممبر پہ گولیاں مار دیتے ہو۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں۔ بحمدللہ اس ملعون کے خلاف FIR کٹوائی جا چکی ہے۔ بالکل آپ مجاہد میرے سامنے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ان کی کاوشیں ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ علمدار بخاری سے خدا سلامت رکھے۔ پچھلا تھانہ میں کرائی ہے، سب کو بتا۔ آپ کے لاہور میں ہی FIR کٹوائی جا چکی ہے۔ صرف FIR تک محدود نہیں رہے گی بات، ہمارا بھرپور اعلان ہے اس ملعون کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ اگر کوئی میرے باپ کے خلاف کسی چوک میں کھڑے ہو کے بکواس کرے کہ میں برداشت کروں گا، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محسوس کرو، اور میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اگر تمہارے باپ کے خلاف کوئی بکواس کرے برداشت کرو گے۔ آج جس امام کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اسی کے صدقے میں کائنات باقی ہے، اسی کے صدقے میں اسلام باقی ہے، اسی کے صدقے میں قرآن باقی ہے۔ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے میرے امام پر، شیعوں کا بھی عقیدہ ہے میرے امام پر۔ آپ نے بل کٹوانے ہو، بل پاس کروانے ہو تو ساری رات کانفرنس سے ہوتی ہے کہ توہین اہل بیت کرنے والے کے خلاف، توہین صحابہ کرنے والے کے خلاف، توہین اہل بیت کے خلاف بل پاس کروانے والوں، اہل بیت کے ہی فرد کو مہدی دورہ کہا جاتا ہے، محمد کے بیٹے کو مہدی کہا جاتا ہے۔ میرے امام کی توہین حقیقت میں محمد کی توہین ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہے پوری طاقت کے ساتھ 10 مرتبہ مل کے کہے لبیک یا مہدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز و مکرم سامعین محترم، حال ہی میں کوئی باکسر نامی لعین نے امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نازیبہ گفتگو کی ہے۔ بہت سارے عاشقان اہل بیت علیہم السلام نے اس کے متعلق اس کی نفی میں جو بھی گفتگو فرمائی بڑی بہترین ہے، لیکن ذہن میں رکھیں یہاں پر ہم نے دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کی مذمت اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اور روز ازل سے فرما دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ڈگری ہے اہل البیت علیہم السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس کا جو یعنی کہ تمام حضور سید عالم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر اہل البیت علیہم السلام کے دشمن کی جس طرح مذمت اللہ رب العزت نے کی ہے کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو قرآن جو انتہائی تہذیب والی کتاب ہے
اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ جو رجس انسان ہے، جو نجس انسان ہے، جو ولد الزنا ہے، جو ولد الحیض ہے، جو حرام مال پہ پلنے والا ہے، وہ کبھی اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی اچھا گمان، اچھا خیال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ڈگری قرآن نے اہل البیت علیہم السلام کے متعلق بیان فرما دی ہے۔ اب جو بھی نجس ہے، جو بھی رجس ہے، جو بھی ولد الزنا ہے، جو بھی ولد الحیض ہے، اس سے آپ اہل البیت علیہم السلام کے کسی بھی شہزادے کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس طرح کے کئی ولد الزنا، ولد الحیض اور حرام مال پہ پلنے والے لوگ، اور سید عالم اسلام کی حدیث مبارکہ واضح، وہ بھی اہل البیت علیہم السلام کے دشمنوں کے متعلق ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ یہ ایک مذمتی حدیث مبارکہ کہ سید عالم اسلام نے فرمایا میری اہل البیت علیہم السلام سے کوئی شخص بغض اور کینہ نہیں رکھ سکتا سوائے 3 حالتوں میں سے ایک حالت والا، یا وہ ولد الزنا ہوگا، یا ولد الحیض ہوگا، یا حرام مال پہ پلا ہوا ہوگا۔ اور جس شخصیت کے متعلق اس لعین، اس خبیث دنیا کے بے حیا ترین انسان نے جو نازیبہ گفتگو کی ہے، جو بھی کلمات کہے ہیں، میں نے سنے نہیں اور نہ استغفر اللہ میں اس چیز کا متحمل ہوں کہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ سنوں، بلکہ جو مجھ تک پہنچے ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اگر آپ اسلام کے ضمن سے نکال دیں گے تو آپ کا اسلام بالکل ادھورا ہو جائے گا۔ سید عالم اسلام کی وہ حدیث مبارکہ کہ اس امت کی فضیلت اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ اس کے اول میں محمد ہوں اور اس کے آخر میں میرا بیٹا محمد ہے، یعنی کہ اتنی بڑی شخصیت کہ سید عالم السلام کی ذات اقدس نے اگر تمثیل فرمائی، اگر اسلام کی فضیلت فرمائی، امت کی فضیلت فرمائی، تو اپنے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ جو حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اس امت کا مہدی جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ ذہن میں رکھیں جب یہ حدیث مبارکہ سید عالم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے نا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس نے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ مار کے، شانوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ وہ جو اس امت کا مہدی ہوگا وہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی نسل اولاد سے ہوگا۔ یعنی کہ سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس تو امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت بڑے فخر سے بیان کریں کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، یہ میری امت میں سے ہوگا، یہ میری نسل میں سے ہوگا۔ اور آج کا بد نسل انسان، بے حیا انسان، بد کردار انسان اور پتہ نہیں کس گندی صحبت میں بیٹھنے والا انسان وہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نازیبہ گفتگو کرے، استغفر اللہ۔ دوسری بات جو میں مختصر عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے، افسوس ہے ہمارے ممبروں سے آج تک امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو پیغام جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا۔ صرف یہ ہم سنی شیعہ کی جنگ میں اس پاک ہستی اور اس کریم ہستی کو استغفر اللہ بالکل اگنور کر بیٹھے، جس ہستی کی آج یہ توہین ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم نے بابا فرید صاحب بیان کیے، ہم نے داتا صاحب بیان کیے، ہم نے سلطان العارفین بیان کیے، ہم نے غوث پاک تک بیان کیے، گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ولیوں کی صفتیں کرتے رہے، لیکن جس ہستی کی صفت کرنی چاہیے تھی وہ صفت ہم بھول گئے۔ ذہن میں رکھیں امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس، ایک روایت نہیں بے شمار لاتعداد روایتیں امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت میں، لیکن افسوس ہمارے ممبروں سے وہ پیغام نہیں گیا، جس کی وجہ سے آج یہ ثمر ہمیں مل رہا ہے۔ آج اس طرح کے لعین آوارہ کتے جو ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام کے بغض میں رسول اللہ کے اس شہزادے کو بھونک رہے ہیں جس کی فضیلت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نے خود بیان کی ہے۔ لہٰذا حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ ان جیسے بھاؤڑے کتوں کو لگام ڈالی جائے
ورنہ پھر عاشقان اہل بیت علیہم السلام ہیں. ہمیں کسی بڑے چینل سے، ہمیں کسی بڑی پگڑی والے سے، ہمیں کسی بڑے پیر سے، ہمیں کسی بڑے سید سے کوئی توقع نہیں ہے. اہل بیت علیہم السلام کے بڑے بڑے غلام تشریف فرما ہیں. اگر اس طرح کے بھامڑے کتے کو کوئی ایسا لگام نہ ڈالی تو پھر نقصان ہوگا، جس کی ذمہ داری جو اس وقت موجود لوگ ہیں ان کے اوپر ہوگی. اللہ رب العزت اہل بیت علیہم السلام کے غلاموں کی خیر فرمائے، اور قانونی طور پہ ان جیسے لعینوں کو اللہ پاک کیفر کردار تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى